نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم लायक सत्ता करीम सामाईन मुकर्रम
اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس قادر مطلق نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا تسلسل قائم فرمایا۔ پھر ان کے ذریعے اور سبب سے اس امت کے آخری فرد تک ایمانی دولت کو پہنچانا ان انبیاء کرام اور رسل معظم کی ڈیوٹیاں لگائی۔ جہاں انبیاء علیہم السلام نے عبادت کرنا سکھائی، خود بھی عمل کیا اور اس کے لیے ان لوگوں کو بھی تیار کیا جنہوں نے آئندہ زندگی کے اندر اسلام کی اشاعت اور اس کی ترقی کے لیے زندگیوں کو وقف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے زندگی کے اندر ایک ایک فرد تک قرآن و سنت کی تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تیار کیا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے قول اور اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لوگوں کی بھی جان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان ہے، تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، میرے ایک صحابی کا کیا ہوا ایک مد یا آدھا مد صدقہ اس کے برابر تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کس لیے؟ انسان کے پاس ہونا، مال و دولت کی کمی ہو، حالات ٹھیک نہ ہو، انسانی دل نہیں کرتا کہ اس کو خرچ کیا جائے جو مال پاس ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی زندگی کا قانون اور ضابطہ بنایا، پاس ہو یا نہ ہو، کم ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہر وقت خرچ کرنے کی توقع کیا کرتے تھے۔ ہر وقت چاہت تھی اور جنت کی تھی
ہر وقت ذہن کے اندر خیالات تھے تو جنت کے تھے، اپنے قول اور عمل سے زندگی کو بہتر بنایا، اور کس لیے بنایا؟ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے۔ اپنے قول اور اپنے عمل کے مطابق زندگی کو بنایا، کس لیے؟ کیونکہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور جہنم سے دوری حاصل ہو جائے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت اور سفارش کا حقدار کون ہے؟ قال اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری سفارش اس وقت ہوگی اور اس آدمی کو ہوگی جس نے خالصتاً لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، عمل کیا، قرآن و سنت کے مطابق کیا، ترک المعاصی بنا، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑا، اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو تکلیف نہیں دی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اعلان توحید کیا، کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرنے کا ارادہ اور کوشش کی، اور پہاڑ پر لوگوں کو جمع کیا، سب سے پہلی دعوت کیا دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میرے صحابہ، اے مکہ والوں، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تفلحوا، تم کامیاب بن جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے بے ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بنے، صرف کس لیے؟ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور جو مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھی ہیں، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کی مفہوم کا پتہ تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ آج کا مسلمان اس کا مطلب نہیں سمجھتا۔ اس وقت کے کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کی مفہوم کا پتہ تھا، مطلب کا پتہ تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے، کس لیے مارے کھانی پڑی؟ اپنی جسم کو اذیتوں سے چھلے کیوں کروانا پڑا؟ اپنے آپ کو تپتی ریت پر لٹانا کیوں پسند کیا؟ امیہ اتنے ظلم کیوں کرتا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، اگر احد احد کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے 360 بت باطل ہو چکے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی سلطنت ہونی چاہیے۔
خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوئے، مشرکوں کو پتہ چل گیا کس لیے مار کھانی پڑی، صرف کلمہ طیبہ کی بنا پر، اور یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان نہیں ڈولا، انہوں نے اپنے قانون کو اور زاویے کو نہیں تبدیل کیا، اپنے آپ کو ایمانی قوت کے اندر مضبوط رکھا، صرف کس لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، جنت کا حصول لینے کے لیے، جہنم سے آزادی لینے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں نے مسجد اقصی سے مسجد حرام اور بیت المقدس کی سیر کی ہے، سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کے انکار کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو کہتے ہیں مسجد حرام سے میں نے مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا کی میں نے سیر کیا ہے، وہ بھی ایک رات میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت دانا آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، دانشور آدمی تھے۔ پہلے پوچھتے ابو جہل بتاؤ تو صحیح کہتا کون ہے، کس نے کہا ہے؟ کہنے لگا اے ابو بکر تمہارا وہ دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہے، کہا پھر حق ہے، سچ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آج تک میں نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے تو واقعتاً اس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تھے مثالی ایمان، ان کا کردار، ان کا تخیلات، ان کا اپنے آپ کے اندر ایمانی قوت میں مضبوط ہو جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر یقین کر لینا۔ اگر ایک انسان کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں سمجھتا، مفہوم نہیں سمجھتا، اگر اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو پھر وہ شرک بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اس وقت شرک کرے گا، اس وقت بدعات کو اور خرافات کو وجود میں لے کے آئے گا جب اس کو لا الہ الا اللہ کے مطلب کا پتہ ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ لیکن عمل کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، مفہوم کا پتہ ہے، عقیدے کو جانتے ہیں، اور دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ مسلمان ہے، ایمانی قوت مضبوط نہیں ہے۔ ایمان ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ یہ تو بات ان لوگوں کے لیے تھی جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، آ جاؤ قرآن و سنت پر عمل کیجئے اور لا الہ الا اللہ کے پڑھ لیجئے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت لوگ کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لائے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا انہم هم السفہاء، صحابہ تو بے وقوف نہیں ہے، بلکہ یہی لوگ جن کی عقلیں کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، دلوں کے اندر ایمانی قوت نہیں آتی اور ان کے اندر کوئی بات رہتی نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم غلط ہیں۔ انسان مشرک ہو، عقل کام کرتی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل اس وقت خراب ہوگی جب لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے طیبہ کے معنی کو، مطلب کو الٹ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم مسلمان مومن بننا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان لایا، ہر وقت ہر حالت کے اندر ایمانی قوت کے ساتھ مضبوط ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب ایمان آ جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ایمان آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں گے۔ جب ہدایت آ جائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ٹھیک کرتے جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، اسے پتہ ہے میرے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز مہیا کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوگنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جوڑا دیتا ہے، 10 نے 20 دیتا ہے، 20 نے 40 دیتا ہے، جوڑا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دعی لہ من ابواب الجنہ، اسے قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جائے۔ ومن دعی الی الصلاۃ، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہو، نماز پر پابندی کرتا ہو، قیامت کے دن اسے جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ ومن تصدق بصدقۃ دعی لہ من ابواب الصدقہ، جو انسان صدقہ کرنے والا ہے، قیامت کے دن اس کو صدقے والے دروازے سے آواز دی جائے گی، آج وہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو بندہ روزوں کے اندر مہارت رکھتا ہے، روزوں کو کبھی چھوڑا نہیں،
دعی له من ابواب الصیام، اسے روزوں کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، آج روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ابو بکر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی آدمی کوئی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، آجو میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ فرمایا نعم، جی ہاں، اور امید وارجو ان تکون منہم، اور میں ابو بکر امید کرتا ہوں وہ تم ہی وہ شخص ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کس لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے والے۔ صبح کی نماز پڑھی ہے، آپ نے پوچھا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ صدقہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ کسی نے آج بیمار پرسی کی پتہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ کیا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، ان تمام کاموں کے اندر میں کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے فرمایا تھا ابو بکر امید کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی توفیق سے تمہیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائے۔ اور حسان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ایمان لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی جاتی ہیں گرم کر کے، کس وجہ سے؟ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، صرف کس لیے؟ ایمان کیوں لے کے آئے۔ اور ان کی والدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون تھی، اس وقت پہلی خاتون تھی جن لوگوں کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس خاتون کو شہید کیا گیا، لیکن کس وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی زندگی اتنی اعلیٰ تھی کہ ایک صحابیہ مسلمان ہوتی ہیں، مکہ کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر کام کر کے گزارا کرنے والی، جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو گئی ہے، لوگوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کیا، ڈانٹا، حتیٰ کہ اس کو طرح طرح کی تکلیفات سے نوازا، صرف کس لیے؟ کلمہ طیبہ کی بنا پر۔ اور یہی کلمہ طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زندگی کے اندر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس قدر خوبصورت کلمہ ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ایک صورت بنا کے اس کلمہ طیبہ کی اور توحید پر مبنی صورت بنا کے قرآن کریم میں درج کر دی ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، توحید سے بری ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان ایک مرتبہ پڑھے گا ثلث القرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ درج کر دیں گے۔ توحید سے محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی
ہمسر کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اس کلمہ طیبہ سے محبت کس طرح ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی امام تھے، نماز پڑھاتے، جب بھی نماز پڑھاتے قرات کرتے، قرات کے آخر میں قل هو اللہ احد، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں قرات کرنے سے پہلے قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھ لیتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک سورت کو پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں، ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، کس لیے؟ آپ نے بلایا، صحابی پہنچے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس وجہ سے محبت ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صرف اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سورت سے محبت کرتے ہو، یاد رکھیے اس سورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس سے عطا کر دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی ایک بڑی فضیلت ہے، کلمہ طیبہ ہے، انسانی مضبوط، ایمانی مضبوطی اس وقت آئے گی جب لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ ہی آتا تھا، زیادہ نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک کلمہ یاد ہے، اگر مجھے اس سے زیادہ آتے ہوتے جن سے ان لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو تکلیف زیادہ ہوتی، میں وہ بھی بول دیتا، لیکن میری مجبوری تھی، ایک کلمہ آتا تھا احد احد، ایک 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 کیا مطلب؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنا پر اپنے آپ کو چھلنی کروانا پسند کیا، لیکن کلمہ طیبہ کی صدائیں کو بلند کرنا نہ چھوڑا۔ تو آئیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ ہر حالت کے اندر، ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہیں سے جنت کی بشارت مل جائے، کہیں سے نام اعمال بھرنے کا، ثواب اس کے اندر بھرنے کا مصمم ارادہ کیا جائے، کوشش کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے جو ہم کریں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، دن کو پڑھا کرو، شام کو پڑھا کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چلے جاتے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیا، بھائیوں کو بھی بتایا، حتیٰ کہ مالدار لوگ جن کے پاس دنیا تھی انہوں نے بھی یہ عمل سنا اور کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس عمل کو بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ثواب لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس کی حمد کرو، جو تم کو بتا دیا اس پر عمل کرو۔ یہ مال، یہ دولت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، اس کے نصیب اللہ تعالیٰ
جتنی انسان کے بندے کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے اتنی ملتی ہے۔ تم اس عمل کو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے گزر جائیں گے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اس کا کرم ہے، جسے مال بھی دے دے اور اچھی نیت سے دے دے، حلال کا دے دے، اپنے رستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے، اور اب مال ہوتے ہوئے اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنی زندگی کا قانون بنائیے، زاویہ بنائیے، اور اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لازم پکڑیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں ہوگی کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جیسی زندگی نہیں ہوگی کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب اس وقت انسان ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بناتا ہے اور اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لیتا ہے، اور اپنے قول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں جیسا بنا لیتا ہے، اور اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال و دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کر جس طرح انہوں نے مال خرچ کیا اور جس طرح انہوں نے مال حاصل کیا، جس طرح انہوں نے تربیت کی، اس طرح بنا لیتا ہے، پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک ہمیں اس پر گامزن رکھے، اور ہمیں یقین کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ آخری وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔